اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل پنجم، حصہ 6، دوسری تاریخی مثالیں۔ اسی طرح قرآن میں دوسری بہت سی تاریخی مثالیں پیش کر کے یہ اچھی طرح واضح کر دیا گیا کہ اسلام کس کردار اور اخلاق کے انسانوں کو پسند کرتا ہے اور کیسے انسان اس کو ناپسند ہیں۔ مثلاً ایک طرف حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام ہیں جو تخت شاہی پر متمکن ہونے کے باوجود خدا ترسی اور آئین بندگی سے ذرا نہیں ہٹتے، غرور و تکبر کے بجائے شکر اور اطاعت کے طریقے پر قائم رہتے ہیں، اور جہاں بھی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، فوراً عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں۔ سورہ صاد آیات 17 تا 24، سورہ نمل آیات 19 تا 40، سورہ صاد آیات 34 تا 35۔ ملکہ سبا ہے جو ایک مشرک قوم کی فرما روا ہونے کے باوجود جب حق سے آگاہ ہو جاتی ہے تو بلا تأمل اسے قبول کر لیتی ہے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتی کہ اس کی مشرک قوم اس کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ سورہ نمل آیت 44۔ سورہ یاسین کا ایک مرد حق پرست ہے جس کی قوم تین پیغمبروں کی شدید مخالفت کرتی ہے اور انہیں سنگسار کر دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے، مگر وہ اس خطرناک حالت میں بھی شہر کے ایک حصے سے دوڑتا ہوا آتا ہے، قوم کو پیغمبروں کی بات مان لینے کی تلقین کرتا ہے، اس کی گمراہی دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اپنے ایمان کا صاف صاف اعلان کرتا ہے اور اس کی پاداش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر بھی اس کے دل سے ظالموں کے حق میں بد دعا نہیں نکلتی، بلکہ وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی قوم کے لوگ اب بھی جان لیں کہ کس چیز کی بدولت اس کے رب کے ہاں اسے عزت اور مغفرت نصیب ہوئی۔ آیات 13 تا 27۔ اصحاب کہف ہیں جو ایک مشرک قوم کے ظلم سے اپنا ایمان بچا لینے کے لیے محض خدا کے بھروسے پر ایک غار میں جا چھپتے ہیں اور اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس پناہ گاہ میں وہ کب تک بے سہارا رہ سکیں گے۔ انہیں فکر ہوتی ہے تو بس یہ کہ وہ ایمان کے راستے سے نہ ہٹنے پائیں۔ سورہ کہف آیات 13 تا 20۔ دوسری طرف قارون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، مگر دنیا پرستی کی خاطر فرعون کے مقرب درباریوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے حرام کی دولت کے انبار جمع کیے اور ان پر خوب اترایا۔ نیک لوگوں نے اسے بھلائی کی تلقین کی تو اس نے یہ کہہ کر ان کی بات رد کر دی، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ دنیا پر فریفتہ لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر اسے بڑا نصیبے والا سمجھتے اور تمنا کرتے کہ کاش ہمیں بھی یہ شان نصیب ہو، مگر جب اللہ نے اسے اور اس کے محل اور اس کی دولت کو زمین میں دھنسا دیا تو وہ ان لوگوں کے لیے عبرت بن گیا جو اس کا سا مرتبہ پانے کی آرزو رکھتے تھے۔ سورہ قصص آیات 76 تا 82۔ قوم سبا ہے جس کے ملک کو اللہ نے جنت بنا رکھا تھا، مگر جب اس نے اللہ کی ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ایک خوفناک سیلاب سے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے باغ جھاڑ جھنکار بن گئے اور وہ ایسی پراگندہ ہوئی کہ عرب میں اس کی پراگندگی ضرب المثل بن کر رہ گئی۔ سورہ سبا آیات 15 تا 19۔ سب سے زیادہ بدتر مثال یہود کی پیش کی گئی ہے جنہوں نے خدا کی نافرمانیاں کر کے تاریخ میں 2 بار فساد عظیم برپا کیا اور اس کی سزا یہ بھگتی کہ ایک مرتبہ بابل و عاشور کے سخت گیر حکمرانوں نے انہیں غارت کیا اور دوسری مرتبہ رومیوں نے انہیں فلسطین سے نکال کر دنیا بھر میں پراگندہ کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 4 تا 7۔ اسی آخری پراگندگی کے بعد وہ عرب میں پہنچے تھے
اور ان کا ایک ایک اخلاقی عیب اہل عرب کے سامنے تھا، جس کی نشاندہی کر کے قرآن نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے انسانوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی دنیاوی اغراض اور خواہشات کے لیے خود اپنے مذہب کی تعلیمات کے خلاف اس بھروسے پر گناہ کرتے تھے کہ ہمیں تو معاف کر ہی دیا جائے گا۔ سورہ الاعراف آیت 169۔ وہ کہتے تھے کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے مال مار کھانے اور ان کے ساتھ بدمعاملگی کرنے سے ہم پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران آیت 75۔ ان کے علماء اور درویش لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے۔ سورہ توبہ آیت 34۔ سود خوری ان میں عام تھی، حالانکہ ان کے دین میں اس سے منع کیا گیا تھا۔ سورہ نساء آیت 161۔ انہوں نے جادو ٹونے اور سفلی عملیات کا شیطانی کاروبار پھیلا رکھا تھا اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 102۔ ان کے اندر ہر طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر انہوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا تھا کہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکیں، اسی لیے وہ اخلاقی پستیوں میں گرتے چلے جا رہے تھے۔ سورہ مائدہ آیت 89۔ یہ وہ عیب ہے جسے قرآن نے تمام قوموں کی بربادی کا ایک عام سبب بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں پچھلی قوموں کے پے در پے مبتلا عذاب ہونے کے واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں میں پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آیات 116 اور 117۔ وہ برائیاں جن کی قرآن میں مذمت کی گئی، یہ ایک اسلوب تھا جس سے قرآن نے تاریخی واقعات کے پیرائے میں اپنی اخلاقی تعلیمات کو بیان کیا۔ اس کے بعد دوسرا اسلوب یہ ہے کہ اس نے براہ راست ان برے اوصاف اور اعمال اور اخلاق کی مذمت کی جو قریش اور عرب اور عام انسانی معاشرے میں پائے جاتے تھے۔ یہ ایسی برائیاں تھیں جن کو اچھا کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ان کے مقابلے میں اس نے بتایا کہ وہ اچھے اوصاف، اخلاق اور اعمال کیا ہیں جن سے اسلام افراد اور معاشرے کو آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایسی خوبیاں تھیں جنہیں فضائل اخلاق ماننے سے انکار کر دینا بھی کسی کے بس میں نہ تھا۔ اب ہم پہلے ان برائیوں کو بیان کریں گے جن کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اسلام ان سے انسانی زندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ سورۃ الحمزہ آیات 1 تا 3۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی نہ خود اپنے نفس کو اس پر آمادہ کرتا ہے، نہ دوسروں کو اس بات پر اکساتا ہے کہ غریب و محتاج لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور آزمائش کی خاطر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس بنا پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، یہ معیار عزت و ذلت نہیں ہے، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے
اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ سورۃ الفجر آیات 15 تا 20۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت 10۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر آیات 1 تا 3۔ اور کسی ایسے شخص کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اس کا دباؤ قبول نہ کرو محض اس لیے کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ سورہ قلم آیات 10 تا 14۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مطففین آیات 1 تا 6۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ سورہ رحمان آیت 9۔ قیامت کے روز اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ مدثر آیات 40 تا 46۔ قیامت کے روز دوزخی کو زنجیروں میں باندھ کر لے جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جائے گا، یہ نہ خدائے بزرگ پر ایمان رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتا تھا، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ سورۃ الحاقہ آیات 33 تا 37۔ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ سورہ البلد آیت 6 تا 7۔ ڈھیروں مال اڑا دینے سے مطلب اپنی دولت مندی کی نمائش اور اپنے فخر اور بڑائی کے اظہار کے لیے خوب مال خرچ کرنا ہے، اور آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فخر جتانے والا کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے کہ اس نے یہ دولت کس طرح حاصل کی اور کن کاموں میں کس نیت سے اس کو اڑا دیا۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے اس خرچ کے بعد کسی پر کوئی احسان نہ جتائیں، نہ اس شخص کو جسے انہوں نے مال دیا ہے کوئی دکھ دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت دی جائے۔ سورۃ البقرہ آیات 262 اور 263۔ اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 264۔ جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کرتے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت 80۔ بخل صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنا مال نہ اپنی ذات پر خرچ کرے اور نہ اپنے بال بچوں پر، بلکہ بخل یہ بھی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے عیش و آرام، اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں اور اپنی دولت مندی کی نمائش پر اڑاتا رہے، مگر کسی نیک کام پر خرچ کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہ ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں
مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے والے ہیں، جو بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ سورہ نساء آیات 36 اور 37۔ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ تغابن آیت 16۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ سورہ لقمان آیات 18 اور 19۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ سورہ نساء آیت 32۔ کسی کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑھا ہوا دیکھ کر بے چین ہو جانا ہی رشک و حسد اور رقابت کی اصل جڑ ہے، جس کے باعث آدمی دوسرے سے جلنے لگتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے اس کی برائی چاہتا ہے، اور جو فضل جائز طریقے سے اسے نہیں ملتا اسے حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہو کہ میرے رب نے تو حرام کیے ہیں فحش کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور ناحق کی زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے نام پر وہ بات کہو جس کے من جانب اللہ ہونے کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 33۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ سورہ بقرہ آیت 224۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر کفیل ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت کے ساتھ سود کاتا اور آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے میں رہے، حالانکہ اللہ تو اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سورۃ النحل آیات 91 اور 92۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ رعد آیت 25۔ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے بگاڑ دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت 34۔ سورۃ الحجرات میں جن اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے وہ ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، لوگوں کے برے برے لقب رکھنا، بیجا بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کا تجسس کرنا، اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنا۔ آیات 11 اور 12۔ قطعاً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جہالت و نادانی کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا۔ سورۃ الانعام آیت 140۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلمش چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سورۃ النحل آیات 58 اور 59۔ قیامت کے روز جب خدا کے حضور لوگوں کی پیشی ہوگی تو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی۔ سورۃ التکویر آیات 8 اور 9۔ جو شخص خود کوئی جرم یا گناہ کرے اور اس کا الزام کسی پر بے گناہ تھوپ دے، اس نے بڑے بڑے بہتان اور گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ سورۃ النساء آیت 112۔ تم کسی خائن کے حمایتی نہ بنو،
اللہ کسی خیانت کار اور معصیت پیشہ کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النساء آیات 105 اور 107۔ خائن اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 161۔ جانتے بوجھتے ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ سورۃ الانفال آیت 27۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں بڑھوتری ہو، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، اسی کے دینے والے در حقیقت مال بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت 39۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ لین دین ہو، تمہارے درمیان آپس کی رضامندی سے ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو۔ تم میں سے جو ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ سورۃ النساء آیات 29 اور 30۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ لوگوں کے مالوں کا کوئی حصہ جان بوجھ کر گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 188۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور یہ بھی کہ عدالت میں یہ جانتے ہوئے کہ مال دراصل دوسرے شخص کا ہے، محض اس بنا پر معاملہ نہ لے جاؤ کہ وہ شخص اپنی ملکیت کا ثبوت نہ دے سکے گا، یا تم کوئی ہیر پھیر کر کے مقدمہ جیت جاؤ گے۔ گواہوں کو شہادت دینے سے انکار نہ کرنا چاہیے جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائیں، اور شہادت کو چھپاؤ نہیں، جو اسے چھپائے اس کا دل گناہ گار ہے۔ سورۃ البقرہ آیات 282 اور 283۔ جھوٹی بات کہنے سے پرہیز کرو۔ سورۃ الحج آیت 30۔ اسی میں جھوٹی شہادت بھی آ جاتی ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ سورہ نساء آیت 85۔ یعنی اس کی بھلائی یا اس کی برائی میں وہ بھی حصے دار ہوگا۔ سورہ نور میں آیت 4 سے 23 تک پاک دامن عورتوں پر جھوٹے بہتان گھڑنے، ان کو سننے اور آگے پھیلانے اور معاشرے کے اندر فحش کی اشاعت کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے، جس کی تفصیلات کو چھوڑ کر ہم صرف آیات کے حوالے پر اکتفا کریں گے۔ اور یہ معاملہ صرف عورتوں ہی کی حد تک خاص نہیں ہے، مردوں پر بہتان لگانا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسا عورتوں پر بہتان لگانا۔ بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورہ نساء آیت 19۔ اگر عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آئے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ان کو ستانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت 231۔ عورتوں سے ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور ان کے مہر معروف طریقے سے ادا کرو کہ وہ حصار نکاح میں محفوظ رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ سورہ نساء آیت 25۔ اے نبی، عورتوں سے اس بات کا عہد لو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں اے نبی تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ سورۃ الممتحنہ آیت 12۔ بہتان گھڑ کر لانے سے مراد وہ باتیں ہیں کہ ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورت پر غیر مردوں سے آشنائی کا الزام لگائے اور اس کا چرچا کرے، دوسرے یہ کہ وہ بچہ تو کسی کا جنے اور شوہر کو اس دھوکے میں رکھے کہ بچہ اس کا ہے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر اپنا لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور زینت کا ذریعہ بنے۔ اے بنی آدم،
تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے والدین آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ سورۃ الاعراف آیات 26 اور 27۔ اے نبی، ان سے کہو کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور کھانے پینے کی پاک چیزوں کو۔ سورۃ الاعراف آیت 32۔ رہبانیت کی بدعت عیسائیوں نے خود نکالی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ سورۃ الحدید آیت 27۔ کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تم نشہ آور چیز بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ سورۃ النحل آیت 67۔ یعنی اللہ نے جو اچھا رزق دیا تھا اسے تم ایک برے کام، نشہ پیدا کرنے والی چیز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ برے اخلاق و اوصاف اور اعمال جن کی قرآن میں مذمت کی گئی تھی، ان کی برائی سے انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ نہ قریش اور اہل عرب میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کی ہمت رکھتا تھا کہ اس کا معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہے، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جن برائیوں سے قرآن روک رہا ہے ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اصحاب میں پائی جاتی ہے۔ ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے سوا جو لوگ بھی صاف اور بے تعصب ذہن رکھتے تھے، ان کے لیے یہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان برائیوں سے واقعی افراد اور معاشرے کو پاک ہونا چاہیے، اور وہ شخص کوئی قصور نہیں کر رہا ہے جو انسانی زندگی کو ان سے پاک کرنا چاہتا ہے۔